بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک سوال جو مجھ سے بہت مرتبہ ہو چکا اور کل بھی دو اسٹوڈنٹ نے مجھ سے پوچھا، اور یہ سوال ہوتا ہی رہتا ہے کہ کلینک اگر ڈپلومہ ہم نے کر لیا ہے، 4 سال کا جو ہومیوپیتھی ڈپلومہ کر لیا ہے، تو کلینک کیسے شروع کیا جائے اور کہاں سے شروعات کی جائے۔ اور ہمیں اور ساتھ یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے 4 سال کا ڈپلومہ تو کر لی مگر ہومیوپیتھی کی کوئی سمجھ نہیں آئی، تو اب کیا کریں۔ کلینک شروع کرنا ہے، وہاں پر پھر علاج کیسے کریں گے، کیس ٹیکنگ کیسے کریں گے، پوٹنسی کا انتخاب کیسے ہوگا، کون سی پوٹنسی ہوگی اور کون کون سی پوٹنسیاں خریدے گی، تو یہ سوال ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کلینک بنائیں کیسے۔ تو دوستو، سب سے پہلے تو یہ بات جان لے کہ ہومیوپیتھی میں جو 4 سال کا ڈپلومہ ہوتا ہے نا، وہ کرنے کے بعد ہومیوپیتھی کی کسی چیز کی کوئی سمجھ نہیں آتی، اور چاہے آپ 4 سال مسلسل کلاس میں حاضر ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ وہ جو جس طرح یہ اسکولوں میں 10 سال پڑھنے کے بعد ہمیں کچھ بھی یاد نہیں رہتا، صرف جو نا وہ بس لکھنا پڑھنے آتا ہے اور بولنا آتا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ یاد نہیں آتا، یہی صورتحال جو نا یہ کالجوں کی ہے کہ 4 سال ڈپلومہ کرنے کے بعد کچھ بھی نہیں آتا ہومیوپیتھی کا علاج معالجہ کی تو پھر دور کی بات ہے نا۔ تو اب اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے جس نے 4 سال کے ڈپلومہ مکمل کر لیا، وہ اپنا کلینک شروع کرنا چاہتا ہے مگر اس سے پہلے اپنے اندر اعتماد نہیں ہے کہ وہ کلینک کیسے شروع کرے، تو اس کے لیے دوستو میں کچھ آج باتیں بتانے لگا ہوں۔ پہلے میں نے یہ باتیں کافی دفعہ بتائی ہیں، آج میں بڑی تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ باتیں بتانے لگا ہوں۔ توجہ سے سننا اور یہ سب باتیں ایک کاپی پن سے لیں، اس پر لکھ لیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جو بھی ضروری باتیں ہوتی ہیں نا، یہ کبھی ہمارے ذہن میں نہیں رہتی، کیونکہ روزانہ ہمیں بہت کچھ یاد کرنا پڑتا ہے، اور جب تھوڑا وقت گزرتا ہے تو جتنا زیادہ وقت گزرے گا وہ سب باتیں بھول جاتی ہیں، تو لکھی ہوئی بات جو ہے نا وہ کبھی بھولتی نہیں ہے۔ تو کاپی پن سے لیں اور لکھ لیں میری ساری باتیں کہ آپ نے اگر ڈپلومہ مکمل کر لیا ہے اور آپ کلینک شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ پھر کیا کریں۔ تو اس کا جواب میں دینے جا رہا ہوں، بڑا ڈیٹیل سے جواب دوں گا، توجہ سے سننا اور ساتھ ساتھ کاپی پن سے لیں اور کاپی پر لکھتے جائیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس کے لیے سب سے بڑی جو مشکل ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں آتا، تو ہم پھر کلینک میں کریں گے کیا۔ تو دوستو، اس کا سادہ سا جواب ہے اور یہ حقیقت بھی ہے، اور اکثر لوگ یہ جانتے نہیں ہیں کہ علم جو نا وہ ڈگریاں حاصل کرنے سے نہیں ملتا، علم ملتا ہے کتابیں پڑھنے سے۔ جس کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہے اسے علم ملے گا، صرف ڈگریاں حاصل کر لینے سے اور یہ اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں کی جو ڈگریاں وہ حاصل کرنے سے علم نہیں ملتا۔ علم ملتا ہے کتابیں پڑھنے سے، جو اسکول کالج یونیورسٹی کے علاوہ جو کتابیں ہوتی ہیں وہاں سے علم ملتا ہے۔ تو جس کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہے نا، اس کو ہی علم ملے گا، صرف ڈگریاں حاصل کرنے والے کو علم نہیں ملے گا۔ آپ ساری زندگی ڈگریاں حاصل کرتے رہیں، علم تب بھی آئے گا جب آپ کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہوگا اور کتابیں آپ پڑھیں گے۔ مجھے نا اسی ہفتے پتا چلا 2-3 ڈاکٹروں کے بارے میں، جس طرح میں نے کاشی رام انسائکلوپیڈیا بہت مرتبہ پڑھا ہے نا، انہوں نے بھی کاشی رام انسائکلوپیڈیا پڑھا ہے۔ تو میں ایک بات آپ سے، میں اپنے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر ایک بات آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آپ سب کے ذہن میں نا یہ کتابوں کی اہمیت بٹھانے کے لیے کہ آپ کلینک کیسے شروع کر سکتے ہو، اس کے لیے میں بتا رہا ہوں۔ دوستو، یہ بات یاد رکھنا کہ جو پاکستان میں کامیاب ہومیوپیتھ ڈاکٹر بھی موجود ہیں، فیس بک پر بھی ان کے بہت سارے فالوور ہیں، ان سب میں ایک مشترکہ علامت ہے، اس کو آپ نے ذہن میں بٹھا لینا ہے اور بار بار اس پر سوچنا ہے، غور فکر کرنا ہے کہ یہ جتنے بھی کامیاب ہومیوپیتھ ہیں، پاکستان میں ہے کامیاب ہومیوپیتھ، وہ کامیاب کیوں ہوئے ہیں، اس کی کامیابی کے پیچھے راز کیا ہے، اور وہ راز ہمیں بھی معلوم ہو تاکہ ہم بھی اس پر عمل کریں، ہم بھی کامیاب ہو جائیں۔
تو وہ راز دوستوں بس ایک ہی ہے سب کے اندر، کہ یہ سب جو نا آپ جو ڈپلومے کے اندر جو کالجوں کے اندر کتابیں پڑھتے ہیں نا، اس کے علاوہ جو ہومیوپیتھی کی بک ہے نا وہ زیادہ پڑھنے والے ہیں۔ اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ پاکستان میں کامیاب ہومیوپیتھ بھی موجود ہے، اگرچہ ان کی تعداد جو ہے نا وہ 5% سے زیادہ نہیں ہے، مگر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو بک ہے نا یہ والی، یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ بک ہے، اس کا نام ہے کاشی رام انسائکلوپیڈیا، ٹھیک ہے، یہ نظر آ رہی ہے، یہ دیکھیں کتنی یہ بک ہے۔ یہ جو بک ہے نا اس کے صفحات دیکھیں باریک باریک لکھا تھا، تقریباً 600 کے قریب اس کے صفحات ہیں۔ یہ جو بک ہے نا میں نے اس کتاب کو 100 مرتبہ پڑھا ہے، اور پڑھا اس طرح کہ ہر مرتبہ اسے سمجھنے کی کوشش کی ہے اور اس کی ضروری باتیں یاد کرنے کی کوشش کی ہے، اور میڈیسن کا تقابلی جائزہ میں نے کیا ہے۔ تو دوستوں کامیابی کا راستہ ایک ہی ہے، جس راستے پر دوسرے جو کامیاب ہومیوپیتھ ہے نا جس راستے پر چل کر منزل تک پہنچے، انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ فیس بک پر ان کے بہت زیادہ فالوور ہیں، جس طرح کہ یہ سعید اختر صاحب ہیں، ہمارے ایک کامیاب ہومیوپیتھ ہیں، اور ڈاکٹر بنارس خان صاحب ہیں، اور ڈاکٹر غضنفر صاحب ہیں، ڈاکٹر وقار صاحب ہیں، ڈاکٹر محمد علی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں، کچھ ایسے نام بھی ہیں جن کا فیس بک پر تو نام نہیں ہے، ان کا فیس بک پر نام تو نہیں ہے، مگر وہ بڑے قابل ہیں، انہوں نے بڑے ہومیوپیتھ بھی بنائے ہیں۔ اب ان سب کے اندر جو کامن چیز ہے نا وہ یہی ہے کہ انہوں نے کتابیں زیادہ پڑھی ہیں، خاص طور پر یہ جو کاشی رام انسائکلوپیڈیا ہے نا یہ والی کتاب میں نے 100 مرتبہ پڑھی ہے۔ آپ بھی پڑھیں گے تو آپ بھی کامیاب ہوں گے، اگر نہیں پڑھیں گے تو کامیاب نہیں ہوں گے۔ آپ کی کامیابی اور آپ کی ناکامی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو محنت پر لگاتے ہیں تو آپ کامیاب ہوں گے، اگر نہیں لگاتے تو نہیں ہوں گے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ اس کتاب کو نا جب میں نے 100 مرتبہ، یہ جو کتاب ہے کاشی رام، یہ دیکھ اس کی حالت کیا ہے، اتنا میں نے یہ تقریباً میں نے 5 مرتبہ خریدی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اتنا میں نے اس کو پڑھا ہے، جب خراب ہو جائے دوبارہ پھر میں خرید رہا تھا، پھر خراب ہوتے پھر تو یہ کتاب خریدے، اور اس کتاب کو نا میں نے 100 مرتبہ پڑھا ہے، تو آپ تو کم از کم 10-15 مرتبہ 20 مرتبہ تو پڑھ سکتے ہیں نا۔ اس کو پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں اور میڈیسن کا تقابلی جائزہ کریں۔ اور دوسرا، اس کتاب کے اندر جو مشکلات تھی نا وہ ساری کچھ مشکلات تھیں جن کی کسی ابھی تک کسی بھی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، ٹھیک ہے نا۔ وہ مشکلات میں نے حل کرنے کے لیے ان 10 سالوں کے اندر میں نے تقریباً آپ کے جتنی بھی مشکلات تھی، جتنے بھی آپ کے سوالات ہیں، ان سب کے جواب دینے کے لیے میں نے ایک بک لکھی ہے، وہ صابری مٹیریل بنی کا یہ ہے۔ جو مشکلات آپ کو اس کاشی رام انسائکلوپیڈیا میں آئی تھی نا وہ مشکلات، ان تمام مشکلات کا حل اس بک کے اندر ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اتنی ہی بڑی ہے جتنی کہ کاشی رام انسائکلوپیڈیا ہے، مگر اس کی جو لمبائی چوڑائی ہے وہ کاشی رام انسائکلوپیڈیا سے بھی زیادہ ہے۔ میں یہ بات مانتا ہوں، اور کاشی رام نے واقعہ تقریباً 200 کے قریب کتابیں پڑھ کر تحقیق کر کے اس کے بعد اپنے کاشی رام انسائکلوپیڈیا لکھا تھا، اور میں نے بھی کوئی کم محنت نہیں کی۔ 10 سال ہو گئے دن رات پڑھتے ہوئے، سوچتے ہوئے، تقابلی جائزہ کرتے ہوئے، چیزوں کو یاد کرتے ہوئے، سب کچھ لکھتے ہوئے، اور اپنے تمام تر تجربات مشاہدات لکھتے ہوئے میں نے تقریباً جتنی بھی آپ کی مشکلات تھی نا جو کاشی رام نے نہ حل کر پایا تو وہ میں نے حل کر دی ہے۔ تو یہ 2 کتابیں ہیں، آپ نے ان دونوں کو پڑھنا ہے۔ ان دونوں میں سے آسان جو کتاب ہے نا وہ میری کتاب ہے، اور کاشی رام جو ہے نا وہ تھوڑی مشکل کتاب ہے، اور مگر کاشی رام کے اندر زیادہ میڈیسن کا ذکر ہے، میری کتاب کے اندر صرف ان ہی میڈیسن کا ذکر ہے جو کہ استعمال ہوتی ہے ہمارے کلینک میں۔ جو میڈیسن ہومیوپیتھی کلینک میں استعمال نہیں ہوتی ان کا میں نے ذکر نہیں کیا، مگر کاشی رام نے تقریباً 1200 کے قریب میڈیسن کا ذکر کیا، اس میں استعمال ہونے والی بھی ہے، نہ استعمال ہونے والی بھی ہے۔
اور کاشی رام نے شروع میں فلسفے کا ذکر کیا، میں نے بھی فلسفے کا ذکر کر دیا، انہوں نے آگے میٹیریا کا ذکر کیا، میں نے بھی ذکر کر دیا، مگر جو باتیں جو چیزیں کاشی رام سے دوسرے مصنفین سے رہ گئی تھی ان سب کا حل میں نے پیش کر دیا۔ تو آپ نے یہ دو کتابیں پڑھنی ہے، پہلے ایک مرتبہ کاشی رام پڑھے، ایک مرتبہ پھر میری پڑھے، پھر کاشی رام پڑھے، پھر میری کتاب پڑھے۔ یہ دو انسائکلوپیڈیا آپ کے پاس، ایک صابری مٹیری میں لکھا ہے، ایک کاشی رام انسائکلوپیڈیا۔ یہ دو کتابیں آپ نے بار بار پڑھنی ہے۔ جب آپ نے یہ دونوں کتابوں کو 11 مرتبہ پڑھ لیا نا، اور پڑھنا اس طرح آرام سکون سے پڑھنا ہے، سمجھ کر پڑھنا ہے، سوچ کر پڑھنا ہے، ذہن کو حاضر رکھ کر پڑھنا ہے، اور ایسے وقت میں پڑھنا ہے جس وقت کوئی بھی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، سب سوئے ہوئے ہوں۔ جس طرح کہ صبح کا وقت ہوتا ہے، سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کو پریشان کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا، اس وقت آپ نے پڑھنا ہے۔ تو جب ان دونوں کتابوں کو آپ 11 مرتبہ پڑھ لیں گے نا، تو آپ کے ذہن میں وہ تمام سوالات، تمام شبہات، تمام مشکلات جو کہ 4 سال کا آپ نے ڈپلوما کیا تھا اس میں حل نہیں ہوئے تھے، ان دونوں کتابوں سے حل ہو جانے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی، اور یہی وہ راز ہے جس راز کی وجہ سے آج یہ پاکستان میں جو 5% تک ہومیوپیتھ ڈاکٹر کامیاب موجود ہیں، ان کی کامیابی کے پیچھے یہی راز ہے کہ وہ ڈپلوما یا کالج کی کتابوں کے علاوہ یہ جو دوسری کتابیں ہیں وہ زیادہ پڑھتے ہیں، اور جو کتابیں زیادہ پڑھتا ہے اس کے پاس علم بھی زیادہ ہوتا ہے، جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے اور اس کا جو تجربہ بھی اچھا ہوتا ہے اور اس کی جو تشخیص بھی اچھی ہوتی ہے۔ تو اب اس میں نے نا پچھلی دفعہ ایک اپنی کتاب کے شروع میں ایک مضمون لکھا ہوا ہے، 2 صفحوں کا ہے، اس میں نے بتایا ہے کہ کامیابی صرف 4 قدم پر ہے، ٹھیک ہے نا، کامیابی صرف 4 قدم پر ہے۔ اب اس 4 قدم کی تفسیر بھی میں نے لکھی ہوئی ہے، اب وہ میں آپ کو اب ویڈیو میں سمجھانے لگا ہوں کہ وہ 4 قدم ہے کیا، اور آپ نے 4 قدم اٹھانے کیسے ہیں۔ جب وہ 4 قدم پورے ہو گئے تو آپ ایک کامیاب، اچھے، لائق ہومیوپیتھ ڈاکٹر بن جائیں گے۔ اب 4 قدم اٹھانے کس نے، وہ میں نے تو نہیں اٹھانے، میں تو اٹھا چکا ہوں، میں تو مقصد حاصل کر چکا ہوں، میں منزل مقصود پر پہنچ چکا ہوں۔ وہ 4 قدم آپ سب نے اٹھانے ہیں۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ رہیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں بنے گا۔ اب وہ 4 قدم کون سے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 4 قدم یہ میری کتاب کے شروع میں جو دوسرا تیسرا مضمون ہے اس میں نے لکھا کہ ہومیوپیتھی میں کامیابی 4 قدم پر ہے۔ ہماری بات ہو رہی ہے کہ آپ نے کلینک کیسے شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کلینک آپ تب شروع کر پائیں گے جب آپ کے پاس اچھا علم ہوگا، اچھا تجربہ ہوگا، آپ کے پاس سمجھ ہوگی، اور آپ کیس حل کر پائیں گے، تب کلینک شروع کریں گے۔ ویسے تو آپ کلینک شروع کر بھی نہیں سکتے۔ تو یہاں پر یہ 10 نمبر صفحے کے اوپر میں نے یہ کہ لکھا ہوا، اس کا عنوان ہے ہومیوپیتھک میں کامیابی 4 قدم پر ہے۔ اور یہ میں نے بہت سارے لوگوں کو بتایا، سمجھایا، بار بار بتایا، اور کل بھی کچھ اس پر پھر سوالات آئے، پھر میں نے ارادہ کیا کہ میں ایک ہی مرتبہ آپ سب کو سمجھا دوں، آپ اس پر عمل کریں اور ایک کامیاب ہومیوپیتھ ڈاکٹر بن کر اچھا کلینک چلائیں، آپ کے رزق میں برکت ہو اور مریضوں کو آپ سے شفا ملے۔ دوستو کوئی بھی چیز ہے نا، وہ محنت کے بغیر، وقت لگائے بغیر، پیسہ لگائے بغیر، اپنی جان کو لگائے بغیر اور قربانیاں دیے بغیر، مشکلات کو حل کیے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ یہی جو پتہ کیا چیز ہے، اچانک جو ہوتے ہیں نا وہ حادثے ہوتے ہیں، کامیابیاں اچانک کبھی نہیں ہوتی، اس کے پیچھے ایک لمبی چوڑی محنت، تقدو، مشکلات کا سامنا اور تکلیفات ہوتی ہیں۔ جس طرح کہ پاکستان صرف قائد اعظم نے تو بنایا نہیں ہے نا، اس کے پیچھے وہ کئی سالوں کی جو نا وہ مسلمانوں کی اور ہندوؤں کے دونوں کی مل کر وہ کوشش تھی، قربانیاں تھی، لڑائیاں تھی، اختلافات تھے، مشکلات تھے، اس کے بعد جا کر یہ پاکستان، انڈیا جو وجود میں آیا۔ تو کوئی بھی کامیابی ہے وہ محنت کے بعد ملتی ہے، اچانک جو ہوتے ہیں نا راتوں رات وہ حادثے ہوتے ہیں۔ اچھا، پہلا قدم، اس میں پہلا قدم لکھا ہے کہ آرگینک جو آرگینن ہے نا ہنی من کی، اس کے بعد آرگینن آف میڈیسن
कैंट लेक्चर फिलासफी, काशिराम इंसाइक्लोपीडिया का मुकम्मल मुकदमा जो कि अदविया का तारुफ शुरू होने से कबल, कलीदी कुलियात तहकीकात साबर मुल्तानी और मेरी किताब साबरी मटीरी मंडिका का मुकम्मल 3 बार समझ कर आहिस्ता आहिस्ता से मुताला करें, जो समझ आए उसे याद कर लें। ये पहला कदम क्या है दोस्तों? आपका अच्छा एक होम्योपैथ डॉक्टर बनने के लिए, क्लिनिक शुरू करने के लिए आपका पहला कदम क्या है? आप फिलॉसफी को समझें, ये आपका पहला कदम। आप फिलॉसफी को समझेंगे, ये फिलॉसफी को समझना ही पहला कदम है दोस्तों। आपको मैं एक बात समझाता हूँ, आपको इससे पहले ये बात कहीं ना पढ़ने को ना ही सुनने को मिली होगी। बहुत सारी चीजें होती हैं जो बेमिसल मिसाल होती हैं, बहुत सारी कीमती बातें होती हैं जो पहली दफा आप सुनते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि आप मटीरियल मडीका बाद में पढ़े, पहले फिलॉसफी पढ़े। उसी वजह ये कि फिलॉसफी के अंदर कवानीन, उसूल और जवाबित बताए जाते हैं जिनकी मदद के साथ आप मेडिसिन को समझ सकते हैं, मरीजों को समझ सकते हैं, बीमारियों को समझ सकते हैं, और मरीजों की जो डाइट प्लान है, उनका जो गजा है, उसका जो शेड्यूल है, उसको समझ सकते हैं। अगर आपने फिलॉसफी को नहीं पढ़ा, उसको समझा नहीं है, उसको याद नहीं किया, उसका तकरार नहीं किया, आप एक साथ एक दोस्त भी रखें, दो होकर मुताला करें, अकेले मुताला ना करें, दोनों मुताला करें, दोनों तकरार करें, एक दूसरे से बात करें, समझाएं, तब जाकर समझ आएगी। सबसे पहला कदम है कि आपने फिलॉसफी को अच्छे तरीके से समझना है, याद करना है, दोहराना है और बार बार पढ़ना है। और ये बात कभी भी जेब में नहीं लानी कि इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद कामयाबी हासिल होगी। कामयाबी हमेशा, बड़ी कामयाबी, बड़ी चीज मेहनत के बाद ही हासिल होती है। फिलॉसफी को समझने के लिए जो हनीमैन की जो किताब है ऑर्गेनन, उसके पूरी फिलॉसफी पर है। उसके बाद कैंट ने फिलॉसफी पर किताब लिखी है। उसके बाद काशिराम इंसाइक्लोपीडिया के अंदर शुरू में जो फिलॉसफी पर बात की गई है, और मेरी जो आधी किताब है ना, वो आधी किताब ही फिलॉसफी के ऊपर है। तो आपने इन तमाम जगहों से फिलॉसफी के बारे में बार बार पढ़ना है, समझना है, याद करना है, अपने किसी दोस्त के साथ तकरार करना है। जिस चीज की आपको समझ ना आए, आप मुझे व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूं। आप फिलॉसफी पढ़ेंगे तब आपके जहन में इलाज मुआवजे के, केस टेकिंग के, बीमारियों को, बीमार को समझने के, मटीरियल अमेरिका को समझने के, लोगों को समझने के, लोगों की जो मजाजों को समझने के, लोगों की जो छोटी बड़ी बीमारियों को समझने का जो कवानीन है, उसूल है, तरीकेकार है, वो तब आपको मिलेगा। फिलॉसफी को समझे बगैर आप अपना क्लिनिक शुरू नहीं कर सकते। और यहाँ पर एक बात ये भी याद रखना कि ये जो न्यूट्रिशन है, यानी मुतवाजन गजा के बारे में जो हर डॉक्टर की जबान पर लफ्ज है और हर शख्स को कहा जा रहा है कि आप अपने गजा को मुतवाजिन करें, तो ये जो गजा के बारे में जो मालूमात है ना, ये भी फिलॉसफी में ही शामिल है। ठीक है ना? गजा के बारे में जो मालूमात है वो भी फिलॉसफी में ही शामिल है। तो आपने द साइंस ऑफ न्यूट्रिशन जो है ना, जो जदीद साइंस है, द साइंस ऑफ न्यूट्रिशन, इस पर भी 4-5 किताबें पढ़ लेनी है ताकि आपको द साइंस ऑफ न्यूट्रिशन भी आ जाए और आप अपने क्रॉनिक और एक्यूट मरीजों के लिए एक अच्छा डाइट प्लान बना सकें और आप अपनी भी गजा ठीक कर सकें, अपना भी डाइट प्लान ठीक कर सकें, अपनी फैमिली का भी, अपने जो मरीज हैं उनका भी, सबका कर सकें। तो द साइंस ऑफ न्यूट्रिशन जो ना, ये भी होम्योपैथी फिलॉसफी का ही एक हिस्सा है। और इस पर मैंने अपनी किताब के अंदर 4-5 जगह पर लंबी चौड़ी बात की है, आप उसको पढ़ लेना, और इस पर मैंने बड़ी तफसीली बात कर चुका हूँ। अच्छा, दूसरा कदम क्या है? दूसरा कदम है दोस्तों, दूसरा कदम है 37 एक्यूट मेडिसिन का काशिराम इंसाइक्लोपीडिया से, कैंट लेक्चर से, नैश रीडर से, एलन की नोट से, जॉर्ज बुथालकस के मटीरियल मंडिका से, और मेरी जो किताब है साबरी मटीरियल मंडिका से।
इन सब से जिनका मैंने नाम लिया है, बस इन्हीं से, इनमें से किसी भी किताब को कम नहीं करना, किसी को ज्यादा नहीं करना, इसमें कोई दूसरी किताब शामिल नहीं करी। इन सब से आपने 37 एक्यूट मेडिसिन जो मैंने गिनाई है अपनी किताब के अंदर, मैंने एक मजमून लिखा हुआ है। इस पर मेरे यूट्यूब पर एक तकरीबन 3 घंटे का 2-3 घंटे का लेक्चर है, वो भी मौजूद है 37 एक्यूट मेडिसिन पर। और मेरी किताब के अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा है और बहुत लंबा चौड़ा और बड़ा तफसीली मजमून है। और इस किताब के अंदर उसका अपडेट जो ना वो अपडेट उसमें इजाफा शुदा है, अपडेट है, और उसमें जो ना मजीद तरमीम भी की गई है और कुछ चीजों को हाईलाइट भी किया गया है और उन मेडिसिन की कलीदी अलामात पर फोकस किया गया है। तो आपने इन सब किताबों से आपने 37 एक्यूट मेडिसिन को 3-3 मरतबा पढ़ना है। अब इसका फायदा ये होगा कि आपको छोटी बीमारियों का पता चल जाएगा और छोटी बीमारियों में इस्तेमाल होने वाले इन 37 मेडिसिन की अलामात का पता चल जाएगा, इनकी कलीदी अलामात का पता चल जाएगा, इनकी पोटेंसी कौन सी देनी है वो पता चल जाएगा और इनको इस्तेमाल कैसे करना है। तो ये जो 37 एक्यूट मेडिसिन है जो मैं ये मेरी इजादात में से है कि मेरा नजरिया ये है कि अक्यूट अमराज में छोटे मोटे जो अमराज होते हैं, जिस तरह के सर दर्द है, गला खराब है, बुखार है, जुकाम है, पेट दर्द है, मोशन है, क्या है, ये जो आम सर्दी गर्मी के मसाइल है, इन सब में 37 एक्यूट मेडिसिन ही इस्तेमाल होती है। तो आपने इन 37 एक्यूट मेडिसिन के जितने ही मैंने नाम लिए ना, बस इन मटीरियल मेडिका से इनको बस 3-3 मरतबा पढ़ना है। अब अच्छा, ये यहाँ पर एक बात मैं आपको बताऊं, आप सब जब एक मरतबा पढ़ेंगे ना आपको समझ ही नहीं आएगी, दूसरी मरतबा पढ़ेंगे थोड़ी समझ आएगी, तीसरी मरतबा फिर पढ़ेंगे फिर थोड़ी समझ आएगी, चौथी मरतबा फिर पढ़ेंगे फिर समझ आएगी। और जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे, बार बार दोहराएंगे, तकरार करेंगे, अपने माइंड में बैठाने की कोशिश करेंगे, आपको समझ आ जाएगी। मेरी यहाँ पर एक राय ये है कि आप सबसे पहले 37 एक्यूट मेडिसिन जो मेरा मटीरियल अमेरिका ना साबरी हो उससे पहले पढ़े। इसकी वजह ये है कि मेरे साबरी मटीरियल अमेरिका में 37 एक्यूट मेडिसिन को आसान अल्फाज के साथ एक सलीस उर्दू में जो ना वो लिखा गया है, ठीक है ना। तो इनसे पढ़े और बकिया जो मैंने किताबें गिनाई है वहां से पढ़े। इसके अलावा किसी दूसरे मटीरियल अमेरिका से या किसी और किताब से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये दूसरा कदम आपका जब मुकम्मल होगा तो फिर आपने उठाना है तीसरा कदम। अब तीसरा कदम क्या है? क्लिनिक बनाने के लिए, एक कामयाब होम्योपैथ बनने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके भी सोशल मीडिया पर भी फॉलोअर हो और आपके मरीज भी शफायाब हो और आपके रिजक में भी इजाफा हो और आप इस सोसाइटी के लिए कोई अमली तौर पर कुछ कर पाए, तो आपको चाहिए कि ये तीसरा कदम भी उठाएं। ये बड़ा कदम है और मैं समझता हूं कि ये पहले दो जो कदम थे ना वो छोटे थे, ये बड़ा कदम है और इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। वो ये है कि मेरा नजरिया है जाती, और इस पर मैंने बड़ी लंबी चौड़ी और गहरी रिसर्च की है, बहुत ज्यादा इस पर मैंने स्टडी भी की है कि मेरे नजरिया ये है कि दुनिया में जितने भी इंसान पैदा हो रहे हैं ना, मर्द औरत बच्चे बच्चियां जो भी हैं या मौजूद है, उन सब के 100 मिजाज है, बस एक 100 मिजाज है बस, इससे ना ज्यादा है ना कम है। होम्योपैथी फिलॉसफी के मुताबिक इंसानों के 100 ही मिजाज है और आपको मालूम होना चाहिए कि आपका अपना मिजाज क्या है, आपके घर वालों में से हर फर्द का मिजाज क्या है, आपके हर मरीज का मिजाज क्या है, और आप जिन लोगों से मिलते जुलते, चाहे वो दोस्त हैं चाहे शागिर्द हैं चाहे वो साथ, उनका मिजाज क्या है और इस मिजाज के लोग कैसे होते हैं और इस मिजाज के लोगों पर कौन सी सिफत कौन सी आदत हैवी होती है, इस मिजाज के लोगों का माइंड सेट कैसा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये जो 100 मिजाजी मेडिसिन है, इस किताब का मेन मकसद यही है। और मैं अपनी किताब साबरी मटीरियल मेडिका को कॉन्स्टिट्यूशनल मटीरियल मेडिका भी कहता हूँ। ये मिजाजी 100 मेडिसिन पर बुनियादी तौर पर इसकी इब्तिदा हुई थी, उसके बाद बाकिया सब उस चीज को समझाने के लिए मैंने शामिल किया। अब आपने करना क्या है? मैंने जो चीजें मुश्किल थी ना काशीराम इंसाइक्लोपीडिया से
یا دوسرے جتنے بھی مٹیریل کا وہاں پر جتنی بھی چیزیں مشکل تھیں، تو ان سب کے لیے، ان سب پر یہ جو 100 مزاجی میڈیسن ان پر میں نے کام کر دیا. آپ سب سے پہلے آپ نے یہ 100 مزاجیت بھی آرام سکون سے ٹھنڈے دماغ کے ساتھ جو ہے، کیسے وقت میں جب آپ بالکل فریش ہو، وہ صبح کا وقت ہوتا ہے. صبح اٹھنے سے لے کر جو پہلے 4 گھنٹے ہوتے ہیں نا، یہ اصل وقت ہوتا ہے پڑھنے کا، لکھنے کا، سمجھنے کا، بات کرنے کا اور بڑے فیصلے کرنے کا. صبح اٹھنے سے لے کر جو بعد میں 4 گھنٹے ہوتے ہیں نا، یہ اصل وقت ہوتا ہے پڑھنے، سمجھنے اور بڑے کام کرنے کا اور بڑے فیصلے کرنے کا اور صحیح فیصلے کرنے کا. تو اس وقت میں آپ نے یہ 100 میڈیسن جو نا مزاجی میڈیسن ہے، یہ آپ نے آرام سکون سے میرے جو صابری مٹیریل کا سب سے پہلے اس سے پڑھنا ہے. پھر آپ نے کاشی رام انسائکلوپیڈیا سے یہ 100 میڈیسن مکمل پڑھنی ہے. پھر آپ نے کینٹ لیکچر سے یہ مکمل 100 میڈیسن پڑھنی ہے. پھر نیش لیڈر کا جو مٹیریل کا چھوٹا سا اس سے پڑھنی ہے. ایلن کی نوٹ ہے اس سے پڑھنی ہے. اور ایک اور یہ جو جارج بتھالکس کا جو مٹیریل کا 3 ایڈیشن ہے اس سے آپ نے پڑھنا ہے. اور لپی جو مٹیریل کا اس سے پڑھنا ہے. اور یہ جتنے میں نے نام لیے ہیں نا مٹیریل کا کے، اتنی ہی کتابوں سے یہ 100 میڈیسن پڑھنی. اس میں کسی بھی کتاب کو نکالنا نہیں، کوئی بھی اور کتاب آپ نے شامل نہیں کرنی. تو جب آپ ان تمام کتابوں سے 100 مزاجی ادویہ 3 مرتبہ پڑھ لیں گے اور سمجھ لیں گے، یاد کر لیں گے، اور اپنے کسی دوست کے ساتھ اس کا تکرار کریں گے، اور ہر وقت اپنے ذہن میں یہی رکھیں گے کہ فلاں شخص کا مزاج کیا ہے، میرا مزاج کیا ہے، میرے گھر میں جو ماں باپ، میرے بیوی بچے، بہن بھائی، ان کا مزاج کیا ہے، میرے رشتہ داروں کا مزاج کیا ہے، میرے دوستوں کا مزاج کیا ہے، میرے مریضوں کا مزاج کیا ہے. اس چیز کو سمجھیں گے تو آپ کا جو تیسرا قدم ہے نا وہ مکمل ہوگا. ان 100 میڈیسن پر میں نے بڑی تفصیلی گفتگو، اس کتاب کا جو مین مدعا تھا نا وہ یہی 100 جو نا مزاجی میڈیسن تھی. بقیہ سب کچھ اس کی معاونت کے لیے لکھا گیا ہے. اور آدھی کتاب میری جو فلاسفی پر ہے، اور آدھی کتاب میں 37 ایکیوٹ میڈیسن، اور یہ جو 100 مزاجیت بھی ہے وہ ہے. اور اس پر میرا یوٹیوب پر ایک 3 گھنٹے کا لیکچر بھی موجود ہے، آپ وہ بھی سن لینا. اور یہاں سے یہ جتنی کتابیں میں نے بتائی ہے ان سے پڑھ لینا، سمجھ لینا، یاد کرنا، آرام سکون سے پڑھیں، سمجھے، یاد کریں. کسی اپنے دوست کے ساتھ جو آپ کی طرح ہومیوپیتھ ہو، جس نے ڈپلوما مکمل کیا ہو 4 سال کا، اس کے ساتھ اس کا تکرار کرنا. تو پھر ارد گرد لوگوں پر غور فکر کرنا، سب کا مزاج تلاش کرنے کی کوشش کرنا. تو آپ کو لوگوں کی جو مزاجی میڈیسن ان کا علم ہو جائے گا. آپ کو کانسٹیٹیوشن ریمیڈیز کا علم ہو جائے گا، جس کا ڈاکٹر جو نا ہنیمن نے پلسٹیلا کے ضمن میں ذکر کیا ہے مزاجی دوا کا. ٹھیک ہے نا. تو یہ تیسرا قدم مکمل. اب چوتھا اور آخری قدم جو آپ نے اٹھانا ہے اپنا کلینک بنانے کے لیے اور کلینک چلانے کے لیے، ایک اچھا ہومیوپیتھ بننے کے لیے، اور دنیا میں اپنا نام بنانے کے لیے، اور معاشرے میں عزت کمانے کے لیے، اور اپنے فالوور بنانے کے لیے، اپنی اتھارٹی بنانے کے لیے، کچھ رزق حلال کمانے کے لیے، اور لوگوں کو شفا دینے کے لیے، لوگوں کی دعائیں لینے کے لیے، جو چوتھا قدم آپ نے اٹھانا ہے وہ ہے پریکٹیکل. اب علم کی دنیا سے آگے آج پریکٹیکل میں آ جائے. آپ نے جو کچھ پڑھا، لکھا، سمجھا، تکرار کیا، اب اس کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں. 3 قدم مکمل کرنے کے بعد چوتھا قدم اٹھانا ہے. پہلے نمبر پر ہی چوتھا قدم نہیں اٹھا لینا. وہ کیا ہے؟ علاج معالجہ شروع کر دیں. آپ میڈیسن خریدیں، کلینک بنائیں، اچھی چیئر رکھیں، اچھا ٹیبل رکھیں. اور جتنی جو میں نے اس کتاب کے اندر جو نا ایک لسٹ دی ہے کچھ میڈیسن کی، ان کی آگے پوٹنسیاں بھی میں نے بتائی ہیں کہ یہ میڈیسن آپ نے پہلے دن ہی اپنے کلینک میں لا کر رکھ دینی ہے. اور اس کی آگے میں نے پوٹنسی بھی مینشن کر دی ہے، تو آپ نے وہ لے آنی ہے. اور کلینک جو نا وہ ایسا بنایا جس طرح کے جو نا کسی جو وی آئی پی قسم کا کلینک ہوتا ہے نا، ایسا بنائے. اس میں کوئی پرانی چیزیں نہیں، پرانی چیئر،
पुराना टूटा हुआ शीशा और फटा हुआ पर्दा ये नहीं ला कर लाना, बल्कि अच्छा जो ना वीआईपी किस्म का जो ना आपने क्लिनिक बनाना है और ये मेडिसिन खरीदनी है। और उसमें जितनी भी जरूरी किताबें हैं ना होम्योपैथी की, वो सब भी अपने क्लिनिक के अंदर ही रखनी है। और ये जितने मटीरियल मेडिका मैंने बताया ये भी रखने, बाकी अपनी किताबें भी रखनी है और मेडिसिन भी रखनी है, और चेयर मरीजों के बैठने के लिए जगह, और सफाई का ख्याल रखना है, और खूबसूरती का भी ख्याल रखना है, और कलर का भी ख्याल रखना है, कलर भी अच्छे होने चाहिए, और किसी डिजाइनर से रब्ता कर लेना। तो ये प्रैक्टिकल अब वक्त शुरू है कि आपने जो पढ़ा उस पर अमल करने का। अब इसमें दोस्तों याद रखना, जो आपके पास मरीज दो किस्म के आएंगे, एक अक्यूट, दूसरा क्रॉनिक है। अक्यूट के लिए मैंने इस पूरी किताब में अलहदा से फिलॉसफी जिक्र की है, अलहदा से उनका बाद उनकी केस टेकिंग का जिक्र किया है। उनकी केस टेकिंग कैसे करनी वो भी मैंने जिक्र कर दिया, उनके लिए दवा के इंतखाब कैसे करना वो भी जिक्र कर दिया, उनके लिए बता दिया। ये 37 मेडिसिन को अलहदा रखना है कि आपने अक्यूट केसों का इलाज उन 37 मेडिसिन से ही करना है, ठीक है ना। और कोई करानी केस आ गया तो उसके लिए मैंने वो अलहदा मेडिसिन रखी है, वो 100 मिजाजियत भी है उसके साथ। अब इसमें दोस्तों ये चौथा कदम है, इसमें मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूँ। अच्छा, इसमें मैंने वैसे ही आपको जबानी बता दी है। अब इसमें पता क्या चीज है, सबसे पहले होता क्या है, अब आपका मुताला भी हो गया और आप अब प्रैक्टिकल करना क्यों जरूरी है। कोई भी काम है ना, अगर आपने उस काम को किसी उस्ताद से या किताब से सीखा है, वो काम आपको किसी उस्ताद से या किताब से सीखने या पढ़ने से बिल्कुल नहीं आएगा, ये ऐसा मुमकिन नहीं है। आप उसको प्रैक्टिकल करेंगे तब आएगा, वरना वो काम आपको आ ही नहीं सकता। मैंने देखा है अपनी जनाब, कुछ मेरे शागिर्द हैं, वो ना पढ़े तो हुए हैं, सब कुछ किया हुआ है, मगर वो ना ही मेडिसिन खरीदते हैं ना क्लिनिक बनाते हैं, वो प्रैक्टिकल शुरू ही नहीं करते। जब आप पढ़ लेंगे समझ लेंगे, इसके बावजूद प्रैक्टिकल शुरू ही नहीं काम करेंगे तो आपको वो काम नहीं आएगा। कोई भी काम है दुनिया का, छोटा ही बड़ा हो, शुरू में मार खानी पड़ती है, मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ती है, उनका हल निकालना पड़ता है, चीजों को सीखना पड़ता है, चीजों को हैंडल करना सीखना पड़ता है, मरीजों को समझना सीखना पड़ता है, मरीजों से बात करना सीखना पड़ता है, और मरीजों को कायल करना, मुतमईन करना सीखना पड़ता है। सब चीजें सीखनी पड़ती है। ये तब भी आप सीखें जब प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। अगर बस सोच से रहेंगे इस साल क्लिनिक बनाऊंगा, अब बनाऊंगा, भाई अभी मेडिसिन खरीदूंगा, अभी किताबें खरीदूंगा, बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा, तो फिर आपको कुछ भी नहीं आएगा। सिर्फ इल्म किताबों से पढ़ लेने या किसी उस्ताद से सीखने से बिल्कुल नहीं आता। इल्म पर आप जब प्रैक्टिकल अमल करेंगे, आपको जो मुश्किलात पेश आएंगी उसको फेस करेंगे, उनका सामना करेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, छोड़ेंगे नहीं, मुसलसल करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह 10 साल के अंदर अंदर आप एक कामयाब, नामवर, बाइज्जत होम्योपैथ बन जाएंगे और सारी जिंदगी बैठ कर खाएंगे। आपको ना किसी की मोहताजी का जिक्र होगी और ना ही पैसे की कमी होगी। अच्छा, इसमें जो ना क्लिनिक, अब ये तो मैंने आपको 4 कदम में बता दी है, बाकी अब बातें इंशाल्लाह बाद में होगी। उम्मीद है कि आप सबको ये मेरा जो आज का आज का लेक्चर है, बल्कि आज की जो नसीहत है, ये तमाम तर उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने डिप्लोमा मुकम्मल कर लिया है मगर अभी तक उन्होंने क्लिनिक नहीं शुरू किया, उन सब का ये जो सवाल है ना कि हम क्लिनिक कैसे शुरू करें, उस सवाल का जवाब मैंने अब दे दिया। मेरी आदत है, पिछले 10 साल हो गए आपके सवालात के, डॉक्टरों और स्टूडेंट के सवालात के जवाबात ही देते हुए। पहले मैं तहरीरी देता था, अब मैं वीडियो की सूरत में दे रहा हूँ, क्योंकि तहरीर कम लोग पढ़ते हैं, वीडियो ज्यादा लोग देख लेते हैं। और जो 10 सालों में जितने सवालों के जवाब मैंने दिए थे वो मैंने अपनी किताब साबरी मटीरियल मेडिका में लिख दिया, जो सिर्फ मटीरियल मेडिका नहीं बल्कि वो एक कंप्लीट होम्योपैथी बुक है। ऐसी कंप्लीट बुक आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। अगर आपने इससे पहले 80 किताबें पढ़ी है ना, तब भी ये किताब आपको उनसे ज्यादा पसंद आएगी, आपको ज्यादा नफे देगी और आपके हर किस्म के सवाल शुबात को दूर करेगी।
اور جہاں کہیں بھی آپ اٹک جائیں گے آپ کی یہ مدد کرے گی، آپ کو وہاں سے نکالے گی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، خوش رہیں، آباد رہیں، کامیاب ہوئیں، اور ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہیں، اور ایک دوسرے تک اچھی بات پہنچاتے رہیں۔ جو دوسروں کے ساتھ خیر بھلائی کرتا ہے، احسان کرتا ہے، اس کو بھی خیر بھلائی احسان ہی ملتی ہے۔ دوستو ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا، دعا میں یاد رکھنا، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔